حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جو طریقت و حقیقت کے مقتدا و پیشوا تھے، ان کے ابتدائی حالات میں آتا ہے کہ آپ کے والدین نصرانی تھے، تو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق معروف کرخی کو ایک معلم کے پاس بٹھایا پڑھنے کے لیے۔ تو اس معلم نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ کہو ثالث و ثلاثہ خدا تین ہیں۔ تو معروف کرخی کہنے لگے هو اللہ احد، نہیں اللہ تو ایک ہے۔ اس بات پر معلم کو خوب غصہ آیا اور اس نے معروف کرخی کو خوب مارا پیٹا، حتیٰ کہ معروف کرخی مدرسے سے بھاگ گئے اور پھر جا کر علی بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور گھر بھی آنا چھوڑ دیا۔ تو والدین کو بڑی محبت تھی معروف کرخی سے، تو ماں باپ دونوں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ معروف کرخی آ جائے گھر پر واپس، وہ جس مذہب پر ہوگا ہم بھی وہ مذہب اختیار کر لیں گے۔ تو معروف کرخی کئی سال کے بعد جب گھر لوٹے تو دروازہ بجایا، تو والدین سمجھ گئے کہ یہ معروف ہے، تو فرمایا کس مذہب پر آئے ہو؟ تو باہر سے آواز آئی مذہب اسلام پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارا مذہب اختیار کرتے ہیں، اے بیٹے تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو اس طرح حضرت معروف کے والدین بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد طائی علیہ رحمہ سے بھی درس تصوف لیا، باطنی فیض لیا، اور ان کے زیر سایہ بھی رہے، اور پھر عبارت اور ریاضت میں اس قدر کمال حاصل کیا کہ محمد بن توسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے پاؤں میں ایک نشان دیکھا، تو میں نے کہا کہ حضور کل تک تو یہ نشان نہیں تھا، آج یہ نشان کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے کہا کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے مجھے خانہ کعبہ کا خیال آیا، تو میں اللہ کے گھر میں پہنچ گیا، پھر میں نے وہاں پر طواف کیا، اور طواف کے بعد چاہے زمزم پر میں جب پہنچا تو میرا پاؤں پھسلا، اور پھسلا تو میرے پاؤں میں چوٹ لگی، تو یہ اسی چیز کا نشان ہے۔ تو یعنی اتنے اللہ والے تھے اور اتنے ایسے مقام پر وہ پہنچ گئے تھے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ قرآن پاک اور اپنے مصلے کو چھوڑ کر پاکیزگی کی نیت سے آپ چلے گئے باہر، تو پیچھے سے ایک بوڑھی آئی اور انہوں نے قرآن پاک کو بھی چوری کر لیا اور آپ کے مصلے کو بھی چوری کر لیا۔ تو راستے میں جب معروف کرخی آ رہے تھے تو اس بوڑھی سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے اپنے سر کو جھکا کر کہا کہ اے مائی، کیا تمہارا بیٹا قرآن پڑھتا ہے؟ تو اس عورت نے نفی کے اندر جواب دیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ایسا کرو، میرا قرآن واپس کر دو اور مصلی تم رکھ لو، یہ میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت حیران ہو گئی حضرت معروف کرخی کے علم پر، اور پھر وہ ایسی مرید بن گئی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ کے ہاتھ پر ہی انہوں نے سارے گناہوں سے توبہ کی اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں شامل ہو گئی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں تو دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں کہ جو رقص و سرور کی محفل سجائے ہوئے ہیں اور خوب بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں۔ تو مریدین نے کہا کہ حضور دیکھیں ان کی کیا حالت ہے، یہ اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ایسا کریں ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ نے بد دعا تو نہیں کی، بلکہ آپ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ جس طریقے سے تو نے ان کو آج عیش و عشرت میں رکھا ہوا ہے، یا اللہ آخرت میں بھی ان کی عیش و عشرت کو اتنا ہی بڑھا دے۔ جب یہ دعا کی تو وہ تمام کے تمام نوجوان فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو گئے، شراب کو پھینک دیا، رقص و سرور سے توبہ کر لی، اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر آپ سے کہنے لگے کہ ہم اپنے رقص و سرور سے توبہ کرتے ہیں، شراب پینے سے بھی توبہ کرتے ہیں، اب آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے کہا کہ دیکھو، جب شہد سے کام چل سکتا ہے
تو زہر کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام اتنا بلند تھا کہ ایک مرتبہ آتا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی، تو ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر بضد تھے۔ تو یہ دیکھ کر آپ کے ایک خادم نے کہا کہ حضرت نے یہ وصیت کی ہے کہ جس مذہب کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھا لیں وہی دفن بھی کریں۔ چنانچہ ہر مذہب کے لوگ آئے، انہوں نے آپ کے جنازے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا سکے۔ حتیٰ کہ مسلمان آئے، تو جب مسلمانوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا تو مسلمانوں سے وہ جنازہ اٹھ گیا۔ پھر مسلمانوں نے ان کی جنازہ پڑھی اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر ہی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا۔ یہی معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، تو ایک بہشتی جو پانی پلانے والا تھا وہ صدا لگا رہا تھا کہ یا اللہ جو میرا پانی پیے تو اس کی مغفرت فرما۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پانی مانگا اور پی گئے۔ تو مریدین نے کہا کہ حضور آپ نے تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ فرمایا ہاں روزہ تو رکھا ہوا تھا لیکن نفلی تھا، اس کی تو میں قضا کر لوں گا، لیکن یہ جو دعا بہشتی مانگ رہا تھا یہ دعا مجھے کب ملتی؟ تو میں نے اس دعا کی وجہ سے اپنے نفلی روزے کو توڑ دیا تاکہ مجھے بھی اس کی دعا مل جائے۔ اور پھر وہ دعا کیسی ملی؟ کہتے ہیں کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے معروف بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے مجھے بخش دیا۔ تو پوچھا گیا کیا عبادت اور ریاضت کی وجہ سے بخش دیا؟ فرمایا نہیں، اس بہشتی کی دعا کی وجہ سے کہ جس نے کہا تھا کہ یا اللہ جو میرا پانی پیے تو اس کو بخش دینا، تو میں نے ان کا پانی پیا تو اللہ رب ذوالجلال نے اس بہشتی کی دعا کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے اللہ کے ولی تھے۔ اللہ رب ذوالجلال معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات ہمیں حاصل فرمائے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت معروف نے یہ تلقین کی تھی کہ اے سری، اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑ جائے تو تم اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ دے کر سوال کرنا، دعا کرنا، تو اللہ رب ذوالجلال تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔